الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبی. متشکرم. صبح زیبایش همه دوستان بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ روزه پربرکتی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. سلامت باشید. خب دوستان ما چه خواندیم؟ ما درباره المبحث الاول می خواندیم. مبحث اول چی بود؟ پہلا مبحث ہم نے شروع کیا تھا کس چیز کا؟ اسم کی الگ الگ اعتبار سے قسمیں بیان کی تھی کہ اسم ایک اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے دو قسموں میں. کون کون سی؟ مصدر اور غیر مصدر. ایک اعتبار سے اسم تقسیم ہوتا ہے دو چیزوں میں، جامد اور مشتق. ایک اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے مذکر اور متصرف اور غیر متصرف اور غیر. ایک اعتبار سے مذکر مؤنث، ایک اعتبار سے معرفہ مبنی مورب، نکرہ، ایک اعتبار سے معرب اور مبنی. تو پہلا جو تھا المبحث الاول وہ مصدر اور غیر مصدر کے بارے میں تھا. ہم نے کیا پڑھا مصدر اور غیر مصدر کے بارے میں؟ مصدر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہیں تو کام اور انگلش میں کہیں تو ورب. نہیں جی ایک ایسا اسم ہے جو فعل پر دلالت کرتا ہے یا حالت پر دلالت کرتا ہے. اور غیر مصدر اس کے برخلاف، یعنی ایسا اسم ہے جو کام پر یا حدث پر یا یعنی کام پر یا حالت پر دلالت نہیں کرتا. جیسے قلم ہے، رجل ہے. قلم اور رجل دونوں اسم ہیں لیکن کام نہیں ہے، یہ حدث یا حالت. پھر بتایا تھا مصدر کی تین قسمیں بتائی تھیں، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی. جی مصدر اصلی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مصدر اصلی دو طرح کا ہے، دو قسمیں مصدر اصلی کی. کون کون سی؟ ایک فعل ثلاثی کا مصدر مجرد کا مصدر، ایک فعل ثلاثی مجرد کا مصدر، ایک اور پھر غیر ثلاثی. غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. غیر ثلاثی کا مصدر مشخص اور معین ہے. آپ کو معلوم ہے اکرم یکرم کا اکرام آئے گا، باب افعال کا افعال، تفعیل، مفاعلہ، افتعال، یہ سب جو ابواب کے نام ہیں وہی ان کے مصدر بھی ہیں. یاد ہے جی. اور غیر ثلاثی مجرد کا یہ ہو گیا معین اور مشخص ہے، جس میں ثلاثی مزید آ جائے گا، رباعی مجرد اور رباعی مزید. ثلاثی مزید کے مثلا 25، جس میں سے 10 مشہور ہیں، 15 غیر مشہور. 25 رباعی مجرد کا ایک، رباعی مزید کے 3. لیکن ثلاثی مجرد کو جو مصدر ہے اس کا کوئی قاعدہ مشخص نہیں ہے، اس کا کوئی قیاس قاعدہ نہیں ہے، بلکہ سماعی ہے. جیسا عرب والوں نے یوز کیا، استعمال کیا جون سے ثلاثی مجرد فعل کا، وہی ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کچھ غالبی ضابطے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وزن پہ آئے گا. جیسے فعل لام، فعلا، فعلا اگر لازم ہو، کوئی فعل ایسا ہے آپ کے پاس جو فعلا کے وزن پہ ہو اور وہ لازم ہو، تو اکثر اس کا مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ فعول کی وزن پہ. کس وزن پہ؟ فعول کے وزن پہ آتا ہے. فعول کی. جلوس، وقف وقوف، قعد قعود. فعلا، فعلا اگر لازم ہو، فعلا کے وزن پہ کوئی فعل ہو جو ثلاثی مجرد فعلا کے وزن پہ ہو، تو غالباً اس کا مصدر فعل کے وزن پہ آتا ہے. فعل، فرح، فرحہ سے فرح. پھر بتایا تھا فعلا جو کہ ہوتا ہی لازم ہے، اس کے مصدر 3 وزن پہ آ سکتے ہیں. غالباً انہی 3 میں سے کس وزن پہ آئے گا، یا تو فعولت، سہولت سے سہولت، یا فعالت جیسے فصوحہ سے فصاحت، یا فعال جیسے کرم سے کرم. وہی ہم پڑھ رہے تھے، اس کی تھوڑی عبارت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. المبحث الاول، پہلا مبحث. دیکھیں المبحث الاول کیا ہے؟ مبتدا. المصدر و غیر المصدر. المبحث الاول المصدر، پہلا مبحث مصدر و غیر مصدر. تو یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے المبحث الاول. المبحث
پہلی بات تو صفت موصوف ہے اور اول اس کی صفت ہے. موصوف صفت مبتدا ہے اور المصدر یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. مقدمۃ المصدر اسم المصدر اسم. مصدر اسم ہوتا ہے. کیسا اسم؟ ایسا اسم جو یدل علی حدث، جو دلالت کرتا ہے حدث پر. بریکٹ میں دے دیا اے فعل، فعل پر، ورب فعل پر دلالت کرتا ہے. او حالتن، یا کسی حالت پہ دلالت کرتا ہے. نحو جیسے قتل، حسن. جی قتل و حسن، قتل کام پہ اور حسن حالت پہ دلالت کرتا ہے. وغیر المصدر، دیکھیے المصدر اسم وغیر المصدر بخلافہ، بخلاف المصدر، بخلاف ہی یعنی بخلاف المصدر. غیر مصدر مصدر کے برخلاف، یعنی ایک ایسا اس میں جو حدث پر دلالت نہیں کرتا. حدث یا حالت پر دلالت بولیے نحو قلم و رجل، جیسے قلم اور رجل دونوں کے دونوں اس میں، لیکن حدث یا حالت پہ دلالت نہیں کرتے. رجل اور قلم کام نہیں ہے. ثم المصدر علی ثلاثۃ اقسام، پھر مصدر کی 3 قسمیں ہیں. پہلے اصلی و میمی و صناعی. اصلی میمی، آپ دیکھیے اصلی کیوں پڑھا ہے، مکسور کیوں پڑھا ہے اسے، اصلی میمی صناعی. جی بہرحال آپ ہدایہ آپ ہی لوگ پڑھ رہے ہیں نا، توابع. ہاں تو یہ بدل ہے، یہ اللہ اس کے اوپر اللہ ثلاثت اقسام، ثلاثت کے بدل ہے اللہ اصلی، ایسے ہو جائے گا یہ. ثم المصدر اللہ اصلی و میمی و صناعی، اس لیے سے بہرحال مصدر کی 3 قسمیں، اصلی، میمی اور صناعی. ہا کل بحث عنہا، ہا کا یعنی یہ لیجیے بحث عنہا ان کے بارے میں، یعنی تینوں قسموں کے بارے میں. فی فصول العطیہ، آنے والی فصلوں میں. فصول فصل کی جمع، عطیہ آنے والا. الفصول موصوف ہے، العطیہ صفت ہے. الفصل الاول، الفصل الاول المصدر الاصلی، المصدر المصدر اصلی. وهو على نوعین، وهو یعنی مصدر اصلی، ہوا یعنی مصدر اصلی، علی نوعین 2 قسموں پر ہوتا ہے. مصدر الفعل الثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد کا مصدر. و مصدر غیرہ من الافعال، غیرہ یعنی غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد افعال کا مصدر. الف، الف مصدر الثلاثی المجرد، پہلا جو انہوں نے بتایا تھا نا مصدر ثلاثی مجرد، مصدر غیر ثلاثی. مصدر ثلاثی مجرد لا قیاس فی وزن ھذا المصدر، اس مصدر کے وزن کا کوئی قیاس قاعدہ قانون نہیں ہے. بل ہوا موقوف، بلکہ یہ موقوف ہے، ٹکا ہوا ہے علی السماع، سننے پر، سننے پر موقوف ہے. جیسا رب نے استعمال کیا آپ نے سنا ویسا یوز کیجیے. آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا بھی فعال کے وزن پہ لے آؤ، کسی کا بھی فعلن کے وزن پہ لے آؤ، کسی کا بھی فعول کے نہیں. نعم، لیکن ہاں ہناک ضوابط غالبیہ اہمھا، اور یہاں کچھ غالبی ضابطے ہیں، اہمھا ان میں سے اہم ضابطے یہ ہیں. فعل اذا کان لازما، فعل کے وزن پر کوئی فعل ثلاثی مجرد اگر وہ لازم ہے، فمصدرہ علی فعول، اس کا مصدر کس وزن پہ؟ فعول کی. نحو جیسے جلسہ سے جلوس. ذرا حرف میں بھی زنید آلیے سبھی کے سکینے حرف میں زنید ساتھ دیجئے، ساتھ دیجئے بھلے، خوب لگے کہ آپ درس میں ہیں. فعلا یعنی فعلا فعل ثلاثی مجرد اذا کان لازما اگر لازم ہو، فمصدرہ علی فعل تو اس کا مصدر فعل کے وزن پہ ہوگا. جیسے فرحہ سے فرح، فرح. فعلا ویکون لازما دائما، فعلا اور وہ ہوتا ہی ہمیشہ لازم ہے. مصدر ہو اس کا مصدر، یعنی فعلا کا مصدر علی فعولت او فعالت او فعال، فعولتن کے وزن پر یا فعالت یا فعال. نحو سہولہ سہولت، فصحا فصاحت، کرما کرم.
کرم فعلا و فعلا اذا کانا متعدیین، دیکھیں کانا دو الف لائے تسنیہ کا، فعلا اور فعلا دونوں اگر متعدی ہوں، فمصدر ہما دونوں کا مصدر، چاہے وہ فعلا کے وزن پہ ہو چاہے فعلا کے مصدر، ان کا دونوں کا مصدر فعل کے وزن پہ آتا ہے، کسبہ سے کسب، فہمہ سے فاہم، فہمہ سے فاہم، بھلے یہ دیکھو نمبر ایک کے کیا کہا ہے پتا ہے، یہ نمبر ایک جو ڈالا ہے فاہمہ کے بعد جو یہ نمبر ایک ڈالا ہے، یہ کیا، یہ نمبر چار وہ بتایا نا ضابطے، یہ چار ضابطے نتیجہ تو حاضر ضوابط، ان ضوابط کا جو چار حاضر اربع، ان چار ضوابط کا جو تتجہ ہو، یہ جب تتجہ اتجاہ ہوگا یعنی جب پیش آئیں گے یہ ضابطے جب استعمال ہوں گے، اندہ ما لم تنطبق علی المورد الضوابط التالیہ، بعد والے ضوابط اگر ان میں نہ ہوں، بعد والے ضوابط اس میں اگر نہ ہو تب ایسا ہوگا کہ فعلا اگر لازم تو یہ، فعلا اگر لازم تو یہ، فعلا ہو تو اس کا وزن نہیں، تب ایسا ہوگا، لیکن یہ جب ہوگا جب ان میں سے کوئی چیز اس میں نہ ہو، فرق نہیں کرتا کہ کس وزن پہ ہو، لازم ہو متعدی ہو، فعال کے وزن پہ ہو یا فاعلہ کے یا فعولا کے، کوئی فرق نہیں کرتا، اگر اس میں صوت کے معنی ہے تو پھر یہ مت سوچئے گا کہ فعالہ لازم ہے تو فعال کے وزن پہ آئے گا، فعولا اگر ہے تو فعال، اور نہیں، تب نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی اولیاء نہیں سمجھ آیا میں. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا فعلا اگر لازم ہو تو اس کا مصدر فعول کے وزن پہ آتا ہے جی، لیکن جی فعلا کے اندر اگر آواز کے معنی پائے جا رہے ہو چاہے وہ لازم ہو، پھر یہ مت سوچے گا لو جی یہ تو فعلا کے وزن پہ لازم ہے، کلاس میں بتایا تھا استاد نے کہ فعلا اگر لازم ہو تو فعول کے وزن پہ آتا ہے، لو جی لو سراخا کا سروخ کر دیں مثلا، ہم نہیں، ہم نے دیکھا کہ اس میں آواز کے معنی ہے تو سراخا کا سوراخ آئے گا، پھر فعول نہیں آئے گا، سمجھی آلیے؟ جی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چار ضابطے شروع کے ہیں یہ تبھی استعمال کیے جائیں گے کہ جب ان میں بعد والی یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثلا مرض کے معنی نہ ہو، امتناع و مخالفت کے معنی نہ ہو، حرفے کے معنی نہ ہو، رنگ کے معنی نہ ہو، سیر و انتقال کے معنی نہ ہو، جب یہ نہ ہو تو چار ضابطے گئے، فعلا کے وزن پہ ہو تو فعول، فعلا کے وزن پہ لازم ہو تو فعل، فعلا کے وزن پہ ہو تو فلا فلا اور فلا، تب ایسا ہوگا، لیکن اگر بعد والی چیزوں میں تو کچھ بھی ایک پایا جا رہا ہے تو فرق نہیں کرتا، فعلا ہے، فعلا ہے یا فعلا ہے، لازم ہے یا متعدی ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، اگر وہ مرض پہ دلالت کر رہا ہے تو فعال کے وزن پہ آئے گا، زکام، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی جی سکینے اولیے مستوجہ شدید، جی تو یہ چار ضابطے جب ہی ہیں جب ان میں رنگ یہ چیزیں بعد والی نہیں ہیں، تو اگر ان میں سے بعد والی چیزوں میں تو کچھ بھی پایا جا رہا ہے تو پھر وہی وزن آئے گا، پھر نہیں آئے گا کہ ابھی کہ آپ کہیں کہ فعلا ہے تو فعول آئے گا، نہیں۔ نمبر 5 الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد مطلقاً، دیکھیں مطلقاً یہ لفظ مطلقاً جو آتا ہے اس سے پیچھے جو اتنی بھی توضیح دی گئی ہے وہ سب کو شامل ہو جاتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ مطلقاً کے ایک ہی معنی دیں، کبھی آپ یہاں سوچیں کہ انہوں نے کہا تھا چاہے لازم ہو چاہے متعدی، چاہے فعالہ ہو چاہے فعلا ہے چاہے فعولا ہو، مطلقاً کی یہ معنی ہے، نہیں، مطلقاً کے معنی ہے اس سے پیچھے جو بھی توضیح دی گئی ہے وہ سب شامل ہو جاتی ہے اس میں، چاہے یہ چاہے وہ چاہے وہ، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد مطلقاً، اس کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے، دیکھیں مطلقاً کو، ابھی مطلقاً ابھی میں ترجمہ کرا کے گزر جاؤں، ثلاثی مجرد مطلقاً، مطلق طور پر اگر وہ مرض پہ دلالت کر تو آپ کہیں گے مطلق طور پر نہیں سمجھ میں آیا، مطلق طور پر یعنی پیچھے توضیح تھی، فعل اگر لازم ہو تو یوں، فعلا اگر لازم ہو تو یوں، اور متعدی ہو تو یوں اور یوں، اور فعلا ہو فعلا ہو فعولا ہو، تو اب جو مطلقاً آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ فعلا کے وزن پہ ہو ثلاثی مجرد، چاہے فعلا کے وزن پہ ہو چاہے فعولا کے وزن پہ ہو، چاہے لازم ہو چاہے متعدی متعدی ہو، فرق نہیں کرتا، ثلاثی مجرد مطلق طور پر اذا دلہ اگر وہ دلالت کرے علی دائن،
دا یعنی درد اور مرض اور مرض پر، درد یا مرض پر دلالت کرے تو فمصدرہ علی فعال، تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے، جیسے زکامہ سے زکام زکام، اور سعالہ سے سعال، سعال شاید سعالہ سعال سینے کے درد کو کہتے ہیں. وَإِذَا دَلَّ یعنی ثلاثی مجرد مطلقاً، یہاں پہ عطف ہے، یاد رکھنا یہ سب جگہ لگے گا. ثلاثی مجرد مطلقاً اذا دل علی صوتین، اگر وہ آواز پہ دلالت کرے تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ یا کاپی کھول کے سامنے رکھیے، کاپی جو لکھوا رکھی ہے وہ سامنے فاعل کے رکھیے، وزن پر. جیسے سراخا سے سوراخ، سہالہ سے صحیح. اب دیکھیے سراخا، اگر آپ یہ سوچیں کہ سراخا فعالہ کے وزن پہ لازم ہے تو ضابطہ نمبر 1 جاری کر دیں ہم، نہیں، ضابطہ نمبر 1 جب جاری ہوگا کہ جب اس میں یہ آواز کے معنی نہ ہوتے، اب آواز کے معنی ہے تو فعال کے وزن پہ آئے گا. سمجھ میں آگئے؟ جی جی. سہالہ سے. نمبر 7 وَإِذَا دَلَّ یعنی الثلاثی المجرد مطلقاً، ثلاثی مجرد مطلقاً طور پر، چاہے لازم ہو چاہے متعدی، چاہے فعالہ کے ہو یا چاہے فعیلہ چاہے فعولہ کے وزن پہ ہو. اذا دل علی امتناع و مخالفت، اگر امتناع رکاوٹ اور مخالفت پہ دلالت کرے تو مصدر اس کا فعال کے وزن پہ آئے گا، جیسے ابا اس نے انکار کیا، انکار کے مخالفت کے معنی ہے تو اباء، نفرہ سے نفار. 8 الثامن الخامس السادس السابع الثامن، یعنی الثامن کا ہے کا الضابط الثامن، 8 کو ضابطہ. وَإِذَا دَلَّ عَلَى حِرْفَةٍ ثلاثی مجرد مطلقاً، اذا دل علی حرفۃ اگر پیشے پہ دلالت کرے، پیشہ یعنی کاروبار، ہاں جسے ہم کیا کہتے ہیں پروفیشن، ہاں. وصنعۃ اور صنعت کاریگری پر، یا حکومت پر دلالت کرے، عمارت و حکومت پر، تو اس کا مصدر فعالۃ کے وزن پہ آتا ہے، تجارہ سے تجارت، حاکہ سے حیاکت، امارہ سے عمارت، ولیہ سے ولایت. دیکھیے امارہ اور ولیہ کائے پہ دلالت کر رہے ہیں؟ عمارت و حکومت پر. حکومت. التاسع الضابطۃ التاسعۃ الضابط التاسع. وَإِذَا دَلَّ عَلَى لَوْنٍ یعنی ثلاثی مجرد مطلقاً، اذا دل علی لون اگر دلالت کرے رنگ پر، فمصدرہ علی فعلۃ تو اس کا مصدر فعلۃ کے وزن پہ آئے گا، حمرہ سے حمرہ، فعلۃ حمرۃ، حمرہ سرخی کے معنی میں. الثلاثی المجرد مطلقاً اذا دل علی سیر و انتقال اگر سیر اور انتقال پر دلالت کرے ادھر سے ادھر شفٹ ہونے پر، فمصدرہ تو اس کا مصدر علی فعیل، فعیل کے وزن پہ آتا ہے، علی جیسے رحل نحو رحلہ سے رحیل. الثلاثی المجرد مطلقاً اذا دل علی اضطراب و انقلاب اگر وہ اضطراب و انقلاب پہ دلالت کرے تو اس کا مصدر فعالان، جالا سے جولان، غلا سے غلیان. غلیان. وَلَهُ یعنی ثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد. اوزان لا ضابط لها کچھ اور وزن ہیں جن کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، ان کا تو ضابطہ تھا، ان کا ضابطہ بھی نہیں ہے، بغیر کسی ضابطے کے، کوئی کسی وزن پہ کوئی کسی وزن پہ. دون کا بعض، ان میں سے بعض یہ ہیں. شرب، شربہ کا دیکھیے فاعلہ کا وزن پہ تھا شرب. حفظ، کذب، صغر، ہدا، رحمتن، نشدتن، ندرتن، غلبتن، سرقتن، ذہابن، صراف، سؤال، قبول، سؤددن، زہادتن، درایتن، بغایتن، کراہیتن، بینونتن، حرمان، غفران، تلقاء، جبو. دیکھ رہے ہیں آپ الگ الگ وزن ہے سب کے. بے کائے کا مصدر کی دو قسم تھی، ثلاثی مجرد کا مصدر، غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہوا قیاسیون، یہ قیاسی ہے، اس کا قاعدہ قانون ہے، کما مرہ جیسا کہ گزر گیا. کہاں؟ فی باب الفعل، فعل کے باب میں کیا گزرا؟ فقط سبقا گزرا کہ ان لہو، سبقا یعنی گزرا، ان لہو یعنی مصدر غیر ثلاثی مجرد، یعنی فعل ثلاثی غیر ثلاثی مجرد. من کون کون سا آئیں گے؟ من الثلاثی المزید فی، ثلاثی مزید فی کے 25 وزن، 25 وزن، 25
و 20 25 جس میں 10 مشہور تھے 15 غیر مشہور. وہ کیا کیا تھے؟ افعال تفعیل مفعلۃ الی آخرها آخر تک. ومن الرباعی رباعی کے 4 وزن تھے، ایک ثلاثی رباعی مجرد 3 رباعی مزید. ہی فعللۃ تفعلل افعلال افعل. اور کیا بتایا تھا؟ وَأَنَّ لِبَعْضِ الْأَبْوَابِ مَصَادِرُ أُخْرَى، جیسا اور کچھ ابواب ایسے کے کچھ اور مصدر بھی تھے، جیسے باب افعال کے بتایا تھا نا، افعال کچھ الگ ایک دو مصدر اور آتے ہیں، غیر معروفتن غیر معروف ہوتے ہیں، اور مختصتن ببعض یا بعض موارد سے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے باب تفعیل مفعل فعللۃ کے پہ آپ رجوع کیجئے دیکھیں گے تفعیل تفعال یاد ہے، صرف یصرف و تصریف اور بھی آئے تھے، تفعال اور فعال ایسے کچھ اور وزن بھی تھے. فراجع رجوع کیجئے ان شئت اگر آپ چاہیں تو. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے کہا اگر چاہیں تو رجوع کیجئے، لیکن آپ کو ضرور رجوع کرنا چاہیے. مل فرق بین المصدر والفعل، فعل اور مصدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو آپ کہیے مصدر کام کو حدث کو کہتے ہیں، اور فعل حدث اور زمانہ، حدث پلس زمانہ، حدث و حالت پلس زمانہ. زمانے میں اورد وارد کیجئے مصادر الافعال التالیہ، نیچے جو افعال ہیں ان کے مصدر وارد کیجئے. نہیں لکھیے قعدہ کا قعود، حضر کا حضور، عمل کا عمل فعل لازم عمل، غرب کا غروب، سموح کا سماحت، برد کا برودت، ضرب کا ضرب، نصر کا نصر، غضب کا غضب، وعد کا عدت، رما کا رمایہ، سلک کا سلوک، حرس کا حرس، عدم کا معدوم نہیں عدم کا عدم، قلب کا قلب، نعاس کا نعوس، عطش کا عطشان، حمدہ کا حمج، شہق کا شہق، اور کیا ہے حمار، الحمار یہ تو غیر مصدر ہے. خا الحمار کیا ہے؟ خار البقر، خار البقر گائے کا سین نہیں، یہ تو وہ ہے. عجا، عجا کا ضجا کا، نعق الغراب، نعق دیکھیں غراب کوا بولا. نعوق، نعقہ کیا بتایا تھا؟ نہیں آواز کے معنی دے تو کیا معنی دیتا ہے؟ نیاق. ارے آواز کے معنی ہو تو کس معنی میں آئے گا؟ نعاق. بکا کا بکا، فرہ کا فرار، خاتا کا خیاطت حیاکت، زرع کا زراعت، دلہ کا دلالت، سفرہ کا بولیے سفرہ، حمرہ کا حمرتن سفرتن. جی حاجہ فارا طارا، حیا کا حیات، تارا کا فعلا طارا نہیں تیر، تیر فعل کے وزن پہ. ماتا کا موت، حربہ کا حرب، رکع کا رکوع، سجدہ کا سجدہ کا سجد نہیں، سجود تو سجدے کی جمع ہو جائے گی. سجدہ کا سجدہ ہاں سجود ہی آئے گا. حمدہ جمدہ کا جمود، دارہ کا آتے لائیے، ما تستطیعو من المثال، جو جتنی آپ کو ممکن ہو مثال لائیے ثلاثی مجرد کی، اور ان کا وزن غالبی بھی لکھی. اب آپ کو ہے کہ ایسے جیسے انہوں نے یہاں مثالیں دی ہیں ایسے مثالیں لا کے ان کا غالبی وزن بتائیے. اورد مصادر الافعال التالیہ، نیچے کچھ افعال ہیں ان کا مصدر بتائیے. اجارہ کا باب افعال اجارتن، آجرہ معاجرہ، قاتلہ مقاتلۃ، سآوہ مساوی، اعتاد اعتیاد، اتقا افتعال یفتعل افتعال اتقاء، ارا یری اراءۃ، انقاد ینقد انقیاد، استراح
استفعل استفعل استفعال استراحتن استراحتن ابصرا کا بس ابصرا یبصر ابصار کرر تکرار تقریر و تکرار تقریر و اشہاب اشہاب اشہیباب آمنا یؤمن ایمان آذا یوزی ایزا آذا یعد ایعاد اعادتن او آذا یعد اعادتن اقامتن سلسلہ یسلسلو سلسل دحرجتن سلسلہ سلسلتن تزلزلہ تزلزل تزلزل احرنجام اقشعرار. ٹھیک ہے، یہ غیر ثلاثی مجرد کے مصدر تو آسان ہے بتانا. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کل کو انشاءاللہ مصدر میمی پڑھیں گے. انٹرسٹنگ ہے اور آسان بھی ہے جی، انٹرسٹنگ ہے اور آسان بھی ہے، اور سب سے اہم بات قیاسی ہے. انشاءاللہ موفق و معید باشید. خدا نگہدار شما. آقا یہ چھٹا صاحب کا پوچھنا تھا.